الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. حضرات علماء و اساتذہ اکرام اور سامعین اعزام، اسلام کا یہ درجہ امتیاز ہے کہ اس نے ہر معاملہ میں اہل اسلام کی رہبری و رہنمائی کی. جہاں بندگی کرنے کے طریقے بتائے تو وہیں پر زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھائے. جہاں اجتماعیت کے فضائل سے آشنا کیا تو وہیں پر معاشرتی و انفرادی مسائل سے بھی آگاہ کیا. اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اسلام نے اکل حلال کی اہمیت کو جا بجا اجاگر کر دیا تو ساتھ ہی ساتھ اکل حرام کو ناجائز و باطل قرار دیا. انہی باطل طریقوں اور اکل حرام میں سے ایک طریقہ سود خوری کا بھی ہے. محترم سامعین اکرام، سود ایک ایسی وبا ہے جس سے کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی محلہ، کوئی خطہ تو دور کی بات ہے، ارے کوئی گلی بھی خالی نہیں. آج ساری دنیا سود کی تباہی و بربادی سے دوچار ہے. حاضرین مجلس، اب تک دنیا نے سود کو نفع کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا. اہل دنیا نے سودی نظام کو مال بڑھانے کا اعلیٰ تصور کیا تھا، گھر بیٹھے بہترین آمدنی کا ذریعہ تسلیم کیا تھا. لیکن آج اہل دنیا نے دیکھ لیا کہ اس سود نے بینکوں کا دیوالیہ نکال دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، ترقی کا خیال رکھنے والوں کا خیال پارا ہو گیا. اس نے سب کو پریشان کر دیا، اموات میں اضافہ کر دیا، کمزور اور قرضداروں کو غلامی کی زنجیر میں پکڑ دیا. الغرض اس سود نے ہر طرف ایک طوفان طاغوتی مچا دیا ہے. اور آج ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سچ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو گھٹا دے گا اور سودی نظام میں ملوث افراد کو مزہ چکھا دے گا. مسلمانان گرامی قدر، مذہب اسلام میں سود کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. لیکن تجارت جتنی چاہو خوب کرو، حلال طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی. مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. برادران محترم، ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ دنیا میں لعنت سے بڑھ کر کوئی بددعا نہیں. میرے رسول چمن رسالت کے مہندے پھول جن پر ہو رحمت الہی کا نزول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری زندگی سود کھانا تو دور کی بات، سودی کمائی تو دور کی بات ہے. ارے سودی رقم سے کھایا ہوا ایک لقمہ اتنا بڑا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ برادران محترم، ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ دنیا میں لعنت سے بڑھ کر کوئی بددعا نہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمن رسالت کے مہندے پھول جن پر ہو رحمت الہی کا نزول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی. آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت والا برتاؤ کیا. لوگوں نے گالیاں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. الغرض کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی. مگر جب سود خور کا تذکرہ آیا تو لسان رحمت للعالمین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، یعنی صرف سود خور پر اللہ کی لعنت نہیں، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود قرض کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. الغرض سودی نظام میں تمام افراد پر یکساں لعنت الہی ہے. اسی پر بس نہیں، اللہ نے ہر گناہ کرنے پر عذاب کی وعید بتائی، ڈرایا دھمکایا. مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو اللہ نے بھی سود خور کے خلاف لعنت کا اعلان فرما دیا. چنانچہ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے مال کو لگا ہوا سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو. تو پتہ چلا کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جب تک کہ آدمی سودی نظام سے دور نہیں رہے گا اس کا ایمان بھی کامل نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے خلاف العام جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اور ہمارے رسول آقائے نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے
اتنا بڑا ہے کہ میرے رسول نے صاف فرما دیا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا وہ اپنی ماں سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ارے 3 مرتبہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب بتاؤ کس میں دم ہے کہ وہ اپنی ماں کو زانیہ بنا ڈالے؟ معزز مسلمانوں، سود کی کمائی کا ایک لقمہ جیسے ہی پیٹ میں اترتا ہے تو ایک خطرناک زہر کی طرح اعمال حسنہ کی تاثیر اور نورانیت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ قبولیت دعا کی تاثیر جاتی رہتی ہے، اعمال و احوال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکی اور بدی میں امتیازی قوت بھی چلی جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، آدمی ظالم بن جاتا ہے، غریبوں اور کمزوروں کے خون کو بہترین مشروب سمجھ کر پینے لگتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، جو حرام مال سے پروان چڑھا ہو۔ بزرگان دین و ملت، سود خور اللہ کی نظر میں مردود جنت ہے، سود خور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مجیب لعنت ہے، سود خور ارباب علم و دانش کی نظر میں لائق ذلت ہے، سود خور امت مسلمہ کی نظر میں صاحب ملامت ہے۔ ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہماری عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ سود خور سے دوری وقت کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ سود خور سے لازم عداوت ہے ورنہ ہماری جہالت ہے، اس کے بعد ندامت ہی ندامت ہے۔ اے غیور نوجوانوں، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، حقیقت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، ذرا گلیوں کچوں کا دورہ کرو، سود خوروں کا قلعہ